السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ذی وقار علی جناب صدر اجلاس و دیگر معزز و موقر مہمانان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق اور مدد سے آج آپ کے اپنے اس علاقے میں، اپنی اس مسجد میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے زیر نگرانی یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ یا ہم تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک ترین دور ہے۔ ہر طرف ظلم ہے، ستم ہے، بربریت ہے، بے چینی ہے، بدامنی ہے، انسان انسانوں کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، طاقتور کمزوروں کو کھا رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جسے جائے امن سمجھا جائے۔ جس جگہ امن سمجھ کر میں ذرا جا بیٹھا، جس جگہ امن سمجھ کر میں ذرا جا بیٹھا، میری تقدیر سے وہ بھی در قاتل نکلا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہم سب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدامنی، بے چینی، اضطرابی کیفیت یہ ہر کس و ناقص میں پائی جا رہی ہے، اور دنیا میں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، دانشوران ہیں، اہل علم ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر تبصرے بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا تصور امن پیش کر رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا، یہ کرو گے تو دنیا میں شانتی آئے گی، ایسا کرو گے تو لوگ امن سے جینے لگیں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے انداز میں اس دنیا کے اندر امن کا تصور پیش کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں، میں یہی ابتدا میں ہی یہ بتاتا چلوں کہ
کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا، اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے، اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا رب، ساری کائنات کا رب وہ ہے جو صرف مسلمانوں کا رب نہیں، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ عیسائیوں کا بھی رب ہے، وہ یہودیوں کا بھی رب ہے، وہ بدھسٹوں کا بھی رب ہے، دنیا کے ہر انسان کا وہ ہمارا اللہ رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اور وہ ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں امن و امان کیسے قائم ہوگا۔ تو ہمارا رب کہہ رہا ہے اے دنیا والو، امن چاہتے ہو، امن کے متلاشی ہو، امن کے طلبگار ہو، تو دیکھو ہم نے ایک اصول بتا دیا، اللہ کہہ رہا ہے ایک قانون وضع کر دیا، ایک قانون بتا دیا ہے، اگر اس کو فالو کریں گے، اس پر چلیں گے تو یاد رکھنا دنیا امن و امان والی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے دنیا والو سنو، امن کی بات کرتے ہو تو امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے، امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے، امن کی منزل پر اگر پہنچنا چاہتے ہو تو ایمان کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو، امن انہی کے پاس ملے گا جو صاحب ایمان ہوگا، امن اسی کے پاس ملے گا جو صاحب عدل و انصاف ہوگا، اگر اس سے ہٹ کر، اس سے کٹ کر، اس کے علاوہ دنیا کو اگر کوئی امن کا نظریہ پیش کیا جائے گا تو یاد رکھو دنیا ہمیشہ حقیقی امن کے مفہوم سے محروم رہے گی، وہ کبھی صحیح امان پا نہیں سکتی، رحمتوں میں جی نہیں سکتی ہے۔ امن قائم ہوگا تو کیسے، امن و امان قائم ہوگا تو کیسے، ایمان سے قائم ہوگا۔ یہ ہمارے رب نے، ساری کائنات کے رب نے دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا کہ امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائی امن کسے کہتے ہیں؟ امن کس چیز کا نام ہے؟ شریعت اسلامیہ، دین اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تین چیزیں انسانوں کی ایسی ہیں، تین چیزیں انسانوں کی ایسی ہیں، اگر وہ امن میں، اگر وہ محفوظ ہیں تو سمجھ لو وہ امن والا ہے۔ یعنی جس ملک میں انسان کی تین چیزیں محفوظ ہیں وہ ملک امن والا ملک، جس شہر میں انسانوں کی تین چیزیں محفوظ وہ شہر امن والا شہر۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت و آبرو۔ یہ جان، مال، عزت و آبرو، یہ تینوں جس جگہ، جس ملک میں، جس شہر میں انسانوں کی محفوظ ہیں، سمجھ لو وہ ملک امن والا ملک ہوگا، وہ شہر امن والا شہر ہوگا جس جگہ یہ تین چیزیں محفوظ ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپ نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت فی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے لوگوں سنو، تم میں سے ہر ایک کی اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا یہ دن محترم، جس طرح یہ شہر محترم، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، ایسے ہی تم میں آپس میں ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور میں یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں، ڈنگے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے محدثین کا، سارے مفسرین کا، سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان صرف مسلمان کی محترم نہیں، ہر انسان کی محترم ہے۔ مال صرف مسلمان کا محترم
محترم نہیں، ہر انسان کا محترم ہے۔ عزت و آبرو صرف مسلمان کی محترم نہیں، ہر انسان کی محترم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حوالے سے بات کی تو وہیں پر غیر مسلموں کے حوالے سے، برادران وطن کے حوالے سے بھی آپ نے بات فرمائی۔ مسلمانوں کے تعلق سے آپ نے کتنی بڑی بات کہی، کہا لزوال الدنیا لزوال الدنیا احون عند اللہ من قتل مسلم بغیر حق۔ اللہ اکبر، کہ اس دنیا میں کسی ایک مسلمان کا قتل عام ہونا، کسی ایک مسلمان کا قتل ہونا، یہ اس روئے زمین کا اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر دنیا اپنے پورے خزانوں کے ساتھ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ چھوٹا حادثہ ہوگا، لیکن ایک مسلمان کا ناحق قتل یہ اس سے بڑا حادثہ ہوگا۔ دنیا پوری کی پوری دنیا اپنے سارے خزانوں کے ساتھ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ کم ہوگا، چھوٹا حادثہ ہوگا، لیکن ایک مسلمان کا قتل ناحق یہ اس روئے زمین کا اس سے بڑا حادثہ ہوگا۔ یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور جب بات برادران وطن کی آئی، غیر مسلموں کی آئی، تو وہاں پر بھی ہمارے اور آپ کے رحمت للعالمین پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل معاہدا، اسلامی حکومت ہے، وہاں غیر مسلم رہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے، رحمت کا پیغام دنیا والوں کو دینے کے لیے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد رکھیے، کہا آپ نے من قتل معاہدا، جس کسی مسلمان نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، اسلامی حکومت ہے، ذمہ لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے جس کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، آپ فرماتے ہیں لم یر رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی وہ مسلمان نہیں پا سکے گا جو کسی غیر مسلم کو قتل کرے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی ذمہ کو، کسی غیر مسلم کو قتل کر دے، وہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ وہ یہ اسلام ہے جو کہتا ہے جان صرف مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی محترم ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، ہر انسان محترم ہے، یعنی اس کی جان محترم ہے۔ بات اگر مال کی کریں تو اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے کچھ کافر دوستوں کے ساتھ تھا، اپنے کچھ غیر مسلم کافر دوستوں کے ساتھ تھا، میرے دل میں اسلام آیا، میں نے اپنے کافر دوستوں کو، غیر مسلموں کو مارا، اور ان کے پاس جو مال و دولت تھی، جو مال تھا، اثاثہ تھا، میں ان سے چھین کر لے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونے کے لیے بھی آیا ہوں اور یہ مال بھی آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مغیرہ، تمہارا اسلام لانا ہمیں منظور ہے، تمہارا اسلام لانا ہمیں منظور ہے، مقبول ہے، لیکن اے مغیرہ، یہ جو مال تم نے لے کر آئے ہو، جو مال لے کر آئے ہو غیر مسلم کا، یہ میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ انما مال غدر و خیانہ، کیونکہ یہ دھوکے کا مال ہے، یہ خیانت کا مال ہے، ایک غیر مسلم سے ظلم کر کے اسے حاصل کیا گیا ہے۔ لہذا اے مغیرہ،
تمہارا اسلام تو منظور، لیکن یہ مال منظور نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے میرے بھائی۔ کیا سمجھتے ہیں اور آپ؟ یہ مال بھی صرف مسلمان کا نہیں، ہر انسان کا محترم ہے، ہر انسان کا محترم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، امن و رحمت کا جو پیغام ہے دنیا والوں کے لیے، یہ پیغام اللہ کی قسم ہے صرف اسلام کے پاس ہے۔ امن کا پیغام، شانتی کا پیغام، سکون کا پیغام، یہ صرف اسلام کے پاس ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ امن و امان کی جب بات کی جائے تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جس طرح ایک انسان کو غذا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کو دنیا میں امن کی ضرورت ہے۔ بے خوف ہو کر ایک انسان زندگی بسر کرے، اس کی وہ بنیادی ضرورت ہے جیسے کہ کھانے کی ضرورت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ وہ امن کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ جیسے کھانا پینا ایک ضرورت ہے، ویسے ہی امن میں رہنا بھی ایک ضرورت ہے۔ بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اگر ہم دعا دیکھیں، ان کی دعا پر نظر اگر دوڑائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غذا سے پہلے، پیٹ سے پہلے، روزی روٹی سے پہلے امن کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کے بیان پر قربان جائیے، قرآن کتنا بلاغت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کب؟ جب وہ اپنے اہل و عیال کو خانہ کعبہ کے پاس لا کر بساتے ہیں تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ کیا کہا؟ اے اللہ، میں نے تیرے گھر کے پاس لا کر اپنے اہل و عیال کو بسایا ہے۔ اے اللہ، اس شہر کو جہاں میں نے اپنے بچوں کو لا کر بسایا ہے، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ مفسرین کرام یہاں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے رزق سے پہلے، پھلوں میں روزی سے پہلے اللہ سے امن مانگا ہے، اللہ سے امن کا سوال کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزی روٹی سے زیادہ، کھانے پینے سے زیادہ انسان کو امن کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ جیو اور سکون سے جینے دو، آج اس کی ضرورت ہے، بلکہ آج نہیں، ہمیشہ ہر وقت دنیا میں یہی قانون چلنا چاہیے، جہاں پر لوگ سکون سے رہ سکیں، امن و امان سے رہ سکیں۔ تو معلوم ہوا کہ غذا سے زیادہ ضروری امن ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے۔ اور میرے بھائی، میں اگر بات کروں تو بڑی بات ہو جائے گی اور بہت اہم باتیں نکل کے آئیں گی، لیکن میں صرف چند بنیادی نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک بہت اہم بات کیا ہے یہ کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ امن اور رحمت کو اس قدر عام کرنا چاہتا ہے دنیا میں، تو اس سلسلے میں بڑی نازک تعلیم اسلام رکھتا ہے۔ اسلام بڑی حساس تعلیم رکھتا ہے اپنے پاس۔ جیسے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو تلوار کا کاروبار کرنا ہے، بڑے غور سے سنو یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جس کسی کو تلوار کا کاروبار کرنا ہے تو وہ تلوار کا کاروبار تلوار کو نیام میں رکھ کر کرے۔ بے نیام تلوار کا کاروبار یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چھری اور چاقو سے کسی کی طرف اشارہ کرنا ازراہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، اپنے سگے بھائی کے سامنے کیوں نہ ہو، ازراہ مذاق ہی چاقو اور چھری سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
مذاق میں تلوار دکھا دیا، مذاق میں چاقو چھری دکھا دیا، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اسلام ایسی نازک تعلیم رکھتا ہے، ایسی حساس تعلیم رکھتا ہے کہ یہ سارے کاروبار، تلوار کے کاروبار نیام کے ساتھ ہونے چاہیے، بے نیام تلوار کا کاروبار یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور کھل کے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا کہنا ہے، یہ ہمارا کہنا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ دین اسلام امن کا داعی ہے، دین اسلام امن کا مبلغ ہے، دین اسلام امن کا پیغمبر ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور ہمارے دعوے کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے رب نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کا نام وہ چاہتا تو کچھ اور رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، اس دین کا نام اسلام رکھا ہے جس کے معنی سراسر امن و سلامتی کے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ہمارے دعوے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو دین ہم فالو کرتے ہیں اس کا نام ہی اسلام ہے، جو سراسر امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر جو اسلام کو فالو کیا، اسلام پر عمل کیا، اس کا نام بھی رکھا گیا کیا؟ مسلم، اس کا نام رکھا گیا مومن۔ اب یہ دونوں لفظ بھی جو اسلام کو فالو کیا، چاہے وہ مسلم لفظ ہو یا مومن لفظ ہو، یہ دونوں الفاظ امن و امان کی شناخت بن گئے، امن و امان کی علامت و نشانی بن گئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں کہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی اور سچا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ حقیقی مسلمان۔ تو مسلم جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ہمارے لیے، اس کی یہ تعبیر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اور ایک لفظ ہمارا مومن نام رکھا گیا، مومن کے بارے میں کہا گیا المؤمن من امن الناس بوائقہ، حقیقی مومن تو وہی ہے جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارا دین ہے کہ نام رکھا مسلم، نام رکھا مومن، تو یہ بھی امن کی نشانی بن گیا، یہ بھی امن کی شناخت علامت بن گیا۔ اور حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ ایک مسلمان 5 وقت نماز جس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے، 5 وقتہ نماز ایک مسلمان جس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے، جس قبلے کی طرف، اس قبلے کو بھی، اس خانہ کعبہ کو بھی امن کی نشانی بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، من دخلہ کان آمنا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ امن میں ہے، امان میں ہے۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمان جس طرف رک کر کے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو بھی امن کی نشانی بتایا گیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف انسانوں کو امن نہیں ملا، یہاں پر جانوروں کو بھی امن ملا ہے، یہاں پر چرند و پرند کو بھی امن ملا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خانہ کعبہ میں اگر تمہیں کوئی اڑتا ہوا پرندہ نظر آ جائے تو اس کا شکار کرنا منع ہے، یہ جگہ اس کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ اگر کوئی جانور تمہیں خانہ کعبہ میں گھومتا ٹہلتا نظر آ جائے اس کا شکار کرنا بھی منع ہے، یہ جگہ اس جانور کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ میرے بھائی یہ ہے خانہ کعبہ جو امن کی نشانی قرار پایا۔ اور تو اور ایک مسلمان جب چاند دیکھتا ہے، چاند دیکھتا ہے، اپنے مہینے کا آغاز کرتا ہے، تو یہ چاند جو طلوع ہوتا ہے یہ بھی امن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جب چاند دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ سبحان اللہ، کہ اے اللہ یہ جو چاند ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اے اللہ اس پورے مہینے کو تو
ہم سب کے لیے امن و امان کا بنا دے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا چاند بھی جب طلوع ہوتا ہے تو امن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ اتنی ساری دلیلیں، اتنی ساری وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ کردار تو سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ ہمارے جذباتی نوجوانوں کے ذریعے ایسے معاملات وجود میں آئے، ہمارے جذباتی نوجوان جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں، جو علماء کی رہبری نہیں جانتے، علماء کی سرپرستی نہیں جانتے، بس سوشل میڈیا گوگل پر سرچ کر کے کچھ فتوے فتاوے پڑھ لیے، کچھ سیکھ لیا، مفتی بن گئے اور اپنے طور پر ایسے ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں، ایسے ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں، خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں اور اپنی جماعت و جمعیت کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں، اور تو اور پورے ملک کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی، ہاں اسلام امن و امان کا پیغمبر تو ہے، لیکن ہم اس بات کا بھی اعتراف ضرور کریں گے کہ ہمارے بعض مسلمان جو جذباتی مسلمان ہیں، جنہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جنہیں اسلام کی گہری وابستگی نہیں ہے، جو اسلام حقیقی میں حقیقت میں جو تعلیم دیتا ہے وہ اس چیز سے نہ واقف ہیں، علماء سے دور رہتے ہیں، اور ایسے بعض جذباتی نوجوانوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات وجود میں آتے ہیں۔ تو ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو ایسی ساری حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ ہماری جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ہمارے بڑے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، اگر وہ خاموش ہیں ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں آتی، ہمارے بڑے علماء جب تک کہ وہ ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کرتے، اس وقت تک خاموش رہنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور جذبات میں آ کر جو اسلام کی تعلیم امن و رحمت کی ہے اسے ہرگز ضائع ہونے نہیں دینا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو سراپا امن کا پیغمبر ثابت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں، جس نبی رحمت کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تمہیں ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے مسلمانوں اور اے نوجوانوں، ایسے پرفتن دور میں، ایسے مشکل حالات میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی شبیہ مت بگاڑو۔ اسلام جو امن و امان کی تعلیم رکھتا ہے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرو، نبی رحمت کی امت رحمت بن کر دکھاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی رحمت بن جائے، تمہارا چلنا پھرنا رحمت بن جائے، تمہارا بات چیت کرنا رحمت بن جائے، تمہارے تعلقات و سلوک رحمت بن جائے، تمہارے بزنس و کاروبار رحمت بن جائے، تم سراپا رحمت بن جاؤ۔ یہی ضرورت ہے آج کے اس دور کی کہ اپنے آپ کو سراپا رحمت بنا لو۔ ارے میرے بھائی، میں آپ کو بتا دوں کہ امن و امان کی جہاں تک بات ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ امن اگر قائم کرنے کی ضرورت پڑے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے اگر غیر مسلموں کا تعاون لینا پڑے تو تعاون لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہوئے ہیں، مکے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا، اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی ظلم ہوگا، ستم ہوگا، کمزوروں کو ستایا جائے گا، یہ کمیٹی ان کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی، اور اس کمیٹی کے ممبر بنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن قائم کرنا ہے۔ اور آپ جب نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تو آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو نبی بن گیا ہوں، مجھے میرے رب نے ایک ذمہ داری دے دی ہے، اگر آج بھی یہ مشرکین مکہ، یہ کفار اگر آج بھی مجھ
محمد کو بلائیں وہ امن کی کمیٹی بنانے کے لیے تو میں اب بھی ان کی دعوت پر لبیک کہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، امن اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں کا تعاون لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو رحمت کا پیکر بناؤ۔ آپ کا سب کچھ رحمت ہو دنیا والوں کے لیے، آپ رحمت کے پیکر بن جاؤ۔ اور یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھو کہ ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں جو نبی میدان جنگ کے اندر بھی دشمنوں کے سامنے تلوار کے سائے میں ان پر رحم کرنا سکھاتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی ہمارے نبی نے دشمنوں کے لیے تلوار کے سائے میں رحم کرنا سکھایا ہے۔ اور ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں جو اپنے پاس پوری فتح مکہ کی ایک پرامن تاریخ رکھتا ہے، جہاں پر مشرکین اور کفار کی جماعت کھڑے ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کے صحابہ کو مارا ہے، آپ کے گھر والوں کو تڑپایا ہے، سب آج مجرم بنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں محمد جو ہے یہ امن و رحمت کا پیکر ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے لوگو تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں مشرکین، وہ بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد خیرن نرجو، ہم تم سے اچھی امیدی رکھتے ہیں، ہم تم سے اچھی امیدی رکھتے ہیں۔ یعنی وہ مشرکین مکہ، وہ کفار بھی ہمارے نبی رحمت کو جانتے تھے کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود یہ محمد وہ ہے جو ہم سب کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی، ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں جو اپنے اندر ایک ایسا واقعہ رکھتا ہے، ایک ایسی تاریخ رکھتا ہے کہ ایک قطرہ خوبی کسی کا نہیں بہایا گیا، اس کو فتح مبین کہا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا گیا۔ ایسی جگہ، ایسی چیز کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قطرہ خوبی نہیں بہا گیا۔ میرے بھائی، صلح حدیبیہ جانتے ہیں نا کتنے مشکل دور میں معاملہ تھا، کیسے معاہدے طے ہو رہے تھے، سراسر لگ رہا تھا کھل کر کہ اللہ کے نبی اور مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ ایسے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب جو جلالی صحابی ہیں، بے چین ہو گئے، تڑپ اٹھے، رہا نہیں گیا، آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے نبی پھر دب کر کیوں آپ صلح کر رہے ہو، کیوں آپ دب کر صلح کر رہے ہو؟ عمر نے یہ جب کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ کیا مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، کیا کروں، کس سے بات کروں؟ سوچا ہاں ابو بکر جو ہے نبی سے ذرا زیادہ قریب ہے، چلتا ہوں ابو بکر کو بات کرتا ہوں۔ ابو بکر کے پاس گئے، اے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ ابو بکر نے کہا ہاں بالکل حق پر ہیں۔ تو ابو بکر پھر ہم یہ صلح دب کر کیوں کہہ رہے ہیں، ذرا جاؤ نبی کو سمجھاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں وہی جواب جو نبی نے دیا تھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں عمر کیا وہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ الیس هو رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ یعنی میرے بھائی، وہ صلح حدیبیہ جس میں جو معاہدے طے ہوئے، سراسر لگ رہا تھا کہ یہ صلح دب کر ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ اسی صلح کو اللہ نے فتح مبین کہا جس میں کسی کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں۔ تو لہٰذا آج دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم رحمت بن کر دکھائیں، رحمت سراپا رحمت بن کر دکھائیں۔ اور میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ہو چکا ہے اور بھی ہمارے خطبہ باقی ہیں، اس لیے میں ایک دو مثال دے کر اپنی بات اختصار کے ساتھ کر کے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں دیکھو، امن اور رحمت کی جب بات آتی ہے نا، تو عام طور پر
دیکھو جب میدان جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی رحم نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایسے کئی واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ کیا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر آپ چلے گئے ہیں، اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں، مکہ چھوڑ کر آپ چلے گئے ہیں طائف والوں نے بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، جب آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ اس وقت ایک جگہ قیام کر کے آپ نے کیا کیا، مکہ والوں کے نام کچھ سرداران قریش تھے، ان کے پاس لیٹر بھیجا کہ مجھے امان دو، میں آنا چاہتا ہوں، تو ابتدا میں کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، کینسل کر دیا، الرحیق المختوم جا کر پڑھیے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ آخر میں مطعم ابن عدی کو آپ نے لیٹر لکھا کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں واپس، مجھے امان دی جائے۔ مطعم ابن عدی ایک کافر تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور جانتے ہیں آپ اس وقت معاملہ بڑا سنگین تھا، نبی جائیں تو کہاں جائیں، طائف سے بھی واپس آ چکے ہیں، اب جائے امان نہیں تھی، ایسے موقع پر مکے میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس وقت مطعم ابن عدی ایک کافر نے آپ کو جب پناہ دی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزاک اللہ خیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو کیسا یاد رکھا میرے بھائی، ایک غیر مسلم نے حسن سلوک کیا، اس کا حسن سلوک نبی کو ہمیشہ یاد رہا، اور خاص طور پر اس وقت جب جنگ بدر ہوئی اور بدر کی لڑائی کے بعد 70 قیدی آئے سامنے، بیڑیوں میں جکڑے گئے ہیں، 70 قیدی ہیں جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو اذیتیں پہنچائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 قیدیوں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اور اسی وقت آپ کو وہ مطعم ابن عدی یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے طائف سے واپسی پر مدد کی تھی۔ فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ لترکتہم لہ، کہتے ہیں آج اگر مطعم زندہ ہوتے، مطعم کی وفات ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس احسان کے بدلے اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور مجھے بس ایک اشارہ کر دیتے تو ان کے اس احسان کے بدلے ان کے اشارہ کرنے پر میں آج ان 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن ہے، رحمت ہے، احسان کا بدلہ احسان سے چکانا ہے۔ اور ایک مثال دوں میں آپ کو، ایک مرتبہ کیا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور جو پانی تھا استعمال کا، پانی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا 2 کی ٹکڑی بناؤ اور جاؤ، چاروں طرف پھیل جاؤ، جہاں کہیں پانی نظر آئے آ کر اطلاع کرو۔ صحابہ کرام ہر طرف پھیل گئے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، سب گئے یہاں وہاں گئے، آخر میں غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے جس میں پانی بھر کے عام طور پر لوگ لے جایا کرتے ہیں، آج بھی کہیں کہیں یہ استعمال میں ہے۔ تو اس بوڑھی خاتون کے پاس پانی کا وہ مشکیزہ تھا جو پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی خاتون کو کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اس بوڑھی خاتون جو غیر مسلم خاتون تھی، اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے کہا، علی نے، اللہ کے نبی ہمیں پانی کہیں نظر نہیں آیا، بس یہ بوڑھی خاتون کے پاس یہ مشکیزے میں جو پانی ہے یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے، اچھی بات ہے، آپ نے مشک کا جو منہ تھا اسے کھولا اور اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی ہتھیلی آپ نے رکھی اور صحابہ سے کہا کہ چلو اب سب اپنے اپنے برتن بھرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، نبی نے اپنی ہتھیلی پانی میں رکھی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکل رہے تھے، پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ وہ بوڑھی خاتون بھی دیکھ رہی ہے، وہ منظر دیکھ کر بوڑھی خاتون حیران و ششدر، یہ کیا کرشمہ ہے، یہ کیا عجیب بات ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے سارے برتن بھر لیے، پیاس اپنی بجھا لی،
پانی اس بوڑھی خاتون کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ بوڑھی خاتون متاثر ہوئی اور اپنے قبیلے پہنچی، اور قبیلے میں جانے کے بعد قبیلے والوں سے کہتی ہے اے لوگو اسلام قبول کر لو، میں جس محمد کی ہم لوگ بات کرتے ہیں نا وہ محمد کا میں نے ایک عجیب و غریب کرشمہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محمد کی بات مان لو اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن گاؤں والوں نے کیا سمجھا، قبیلے والوں نے اے بوڑھی عورت ہے یہ کچھ بھی بول رہی ہے، نظر انداز کر دیا۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو غلبہ دیا اور اسلامی مملکت بڑھنے لگی دھیرے دھیرے۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ مختلف جگہوں پر جہاں بھی جو قبیلے آباد ہیں اس قبیلے پر حملہ ہو، وہاں پر جا کر کے اس قبیلے کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ کس لیے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں، اسے اپنی تحویل میں لیا جائے اور ان کے امن و امان کے لیے موقع فراہم کیا جائے۔ تو کمال یہ تھا کہ ہر قبیلے کے پاس صحابہ جا رہے ہیں، ہر قبیلے پہ حملہ ہو رہا ہے، ہر قبیلے کو اپنے تحویل میں لے رہے ہیں، اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون جس کے مشکیزے سے نبی نے پانی صرف استعمال کیا، صرف پانی کا سہارا لیا تھا آپ نے، وہ بوڑھی خاتون کا قبیلہ بھی اسی طرف آباد تھا۔ اس قبیلے کے اطراف میں دوسرے قبیلوں پر صحابہ یلغار بول رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، سب کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے حکم کے آگے اس قبیلے والوں پر، جس قبیلے میں بوڑھی خاتون رہتی تھی، اللہ کے نبی نے اس احسان کے بدلے کہ ہم نے کبھی اس بوڑھی خاتون کے مشکیزے سے پانی استعمال کیا تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا اس قبیلے پہ حملہ نہیں ہوگا۔ اب یہ قبیلے والے پریشان ہیں کہ محمد ان کے ساتھی چاروں طرف حملہ کر رہے ہیں، چاروں طرف حملہ ہو رہا ہے، ہمارا قبیلہ محفوظ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہو نہ ہو سب سوچنے لگے۔ پھر وہی بوڑھی خاتون نکل کر باہر آئی، قبیلے والوں سے کہا تم سب جو سوچ رہے ہو دیکھو میری بات مان لو، محمد ہو سکتا ہے اس نے اس مرتبہ جو میرے مشکیزے سے پانی استعمال کیا تھا اسی احساس کے بدلے آج وہ محمد ہمارے قبیلے پر حملہ نہیں کرنے دے رہا ہے۔ پورے قبیلے والے اتنے متاثر ہوئے کہ پورا کا پورا قبیلہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ رحمت ہے، یہ امن ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے دنیا والوں کو کہ میدان جنگ میں بھی امن کو باقی رکھنا چاہیے، رحمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بارے میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیوں ایک اور مثال دے کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، انسانوں پر اس قدر رحم کرنے والے تھے اور دین اسلام کو رحمت کا پیغمبر بتانے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ مشرکین مکہ اور کفار جو تھے ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے محمد یہ جو صفا پہاڑی دیکھ رہے ہو، اگر تم دعا کرو، اپنے رب سے درخواست کرو یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، ہم ایمان لا لیں گے تم پر۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو، اللہ اکبر۔ آپ کو دیکھو کس قدر تڑپ تھی، فکر تھی۔ آپ پوچھتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو، اگر میں میرے رب سے درخواست کروں اور یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو کیا تم اسلام لا لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست فرمائی، اللہ نے بھیجا پیغام جبریل علیہ السلام کو، یہ پیغام دے کر بھیجا اے محمد اگر آپ چاہتے ہو کہ صفا پہاڑی میں سونے کا بنا دوں تو میں یقیناً بنا دیتا ہوں، لیکن اے محمد یاد رکھو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سونے کا یہ پہاڑ ہو جائے تو یہ ایمان لا لیں گے، اور اگر پہاڑ سونے کا بن گیا ہم نے بنا دیا، اس کے بعد اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو میں ان لوگوں کو ایسی سزا دوں گا، اللہ کی طرف سے دھمکی آئی، ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہوگا نہ اس کے بعد دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے
سننا تھا کہ پیارے نبی اپنے ان مشرکین اور کفار پر رحم کھا گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں اللہ، میں چاہتا ہوں کہ باب التوبہ و رحمہ مفتوحا، کہ میں چاہتا ہوں کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ یہ میری امت کے لیے کھلا رہے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو امن و امان کو باقی رکھتے تھے، رحمت کے پیامبر تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنا سکھایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک زانیہ بدکار عورت ایک کتے کو، ایک جانور کو پانی پلا دینے کی وجہ سے جنت میں چلی جاتی ہے، اور ایک نیک پاک باز دیندار نمازی خاتون ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی امن و راحت کا اور رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو ایسے مشکل دور میں، ایسے مشکل حالات میں امن و امان کا اور رحمت کا اللہ پیکر بنا دے۔ اللہ ہمیں سکون و اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اللہ ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر جو بھی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اے اللہ ان ساری چیزوں کو تو ہم سے رخصت کر دے، دور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں جب تک رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا، شان کے ساتھ رکھنا، اور اپنے پاس جب بھی بلانا حالت اسلام و ایمان پر بلانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔